من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور وہ لوگ پیچھے پڑ گئے جس کی تلاوت شیاطین سلیمان علیہ السلام کے ملک پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک میں شیاطین جو تلاوت کرتے تھے اس کے پیچھے وہ لوگ پڑ گئے اور سلیمان نے کفر نہیں کیا اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا اور یہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے یہاں تک کہ دونوں کہتے کہ ہم فتنہ ہیں آزمائش ہیں تم کفر نہ کرو پھر وہ لوگ ان دونوں سے ایسی چیزوں کو سیکھتے کہ جس کے ذریعہ سے مرد اور شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان وہ لوگ جدائی کر دیتے تھے اور اس کے ذریعہ کسی کو وہ کوئی تکلیف پہنچانے والے نہیں تھے مگر اللہ کے حکم سے اور وہ لوگ ایسی چیز کو سیکھتے ہیں جو ان کو ضرر دیتا ہے اور نہ ان کو نفع دیتا ہے وہ ایسی چیزوں کو سیکھتے ہیں جو ان کو نہ ضرر دیتا ہے اور نہ نفع دیتا ہے اور البتہ تحقیق کے انہوں نے جان لیا اس شخص کو بھی جس نے اس کو خریدا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور البتہ کیا ہی برا ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفس کو بیچ دیا اگر یہ لوگ جانتے ہوتے اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی بدکرداری اور ان کے غلط رویے اور غلط کردار کی نقشہ کشی کی گئی ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے ایک پیغمبر تھے ان کے زمانے میں ان کی بادشاہت میں شیاطین
پڑھتے تھے، بیان کرتے تھے، تو یہ یہودی انہی کے پیچھے لگ گئے، انہی کی اتباع کرنے لگے۔ اللہ کہتا ہے شیطانوں کی اتباع میں وہ لوگ لگ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ یہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور ان کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ انہوں نے جادو نہیں سیکھا، جادو کی تعلیم انہوں نے نہیں دیا۔ البتہ ان کے زمانے میں جادو کا بڑا زور ہوا تھا، لوگ جادو سیکھتے اور سکھایا کرتے تھے، اور یہ کام ان کو شیطان کیا کرتا تھا، شیاطین کیا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے، جس کی خبر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ دین حق کو چھوڑ کر لوگ جادو کی طرح مائل ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے جادو سے متعلق جو کتابیں تھیں، جو اوراق تھے، اور جن کے ذریعہ وہ جادو کیا کرتے تھے، ان چیزوں کو اکٹھا انہوں نے کیا، اکٹھا کرایا، جمع کرایا، اور اپنی کرسی کے نیچے اس کو دفن کر دیا۔ اپنی کرسی کے نیچے اس کو مدفون کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو پھر اس مدفون جادو سے متعلق کتابوں کو، اوراق کو وہاں سے نکال لیا گیا، اور لوگوں کو یقین دلایا گیا، لوگوں کو باور کرایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے زور سے حکومت کیا کرتے تھے۔ وہ نبی نہیں تھے، وہ اللہ کی طرف سے فرستادہ پیغمبر نہیں تھے، وہ جادو جانتے تھے اور جادو کی زور سے وہ حکومت چلایا کرتے تھے۔ یہ انہوں نے باور کرایا لوگوں کو، اور اس کو بہت مشہور کر دیا گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کی تردید کے لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل کی گئی کہ نہیں، جن چیزوں کو انہوں نے مشہور کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، جادو کے زور سے حکومت کیا کرتے تھے، ان کی تردید کی گئی اور کہا وہ اللہ کے بندے تھے، وہ اللہ کی طرف سے رسول تھے، نبی تھے، وہ جادوگر نہیں تھے۔ یہ یہودی بدماش تھے، انہوں نے بدماشی کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے جادوگر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا۔ یہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے۔ اس سلسلے میں بہت سی اسرائیلی روایات مروی ہیں، بہت سی اسرائیلی روایات مروی ہیں۔ بعض لوگوں نے وما انزل علی الملکین ما کو نافیہ مانا ہے، اور اس کا عطف وما کفر سلیمان پر کیا ہے، لیکن نافیہ نہیں بلکہ یہ ما موصولہ ہے، اور یہی صحیح ہے کہ جو دو فرشتوں پر اتارا گیا بابل شہر میں، اور وہ دو فرشتے کون تھے؟ ہاروت اور ماروت۔
ان دونوں کا کام کیا تھا؟ ان دو فرشتوں کو کیوں اتارا گیا؟ ان دونوں فرشتوں کو اتارنے کی کیا حکمت تھی؟ تو اس میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ زیادہ صحیح معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے اتارنے میں دو حکمت تھی۔ پہلی حکمت تو یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسے انہوں نے جادوگر ثابت کیا تھا، ان کی دفاع یا فرشتے کرتے تھے کہ نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ان کی طرف لوگوں نے غلط ڈھنگ سے جادو کو منسوب کر دیا ہے، یہ غلط ہے۔ اس کی وہ تعلیم دیا کرتے تھے، اس کی وہ سکھایا کرتے تھے، اور چونکہ ان کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا، بڑا شور تھا، تو یہ دونوں فرشتے بھی جادو سکھایا کرتے تھے، لیکن لوگوں کو پہلے منع بھی کرتے تھے اور بتایا بھی کرتے تھے کہ تم اس کو مت سیکھو، اس کے سیکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے سیکھنے میں سوائے ضرر اور نقصان کے کچھ بھی تم کو فائدہ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے تم جادو نہ سیکھو۔ اللہ کہتا ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ دونوں کسی کو جادو نہ سکھاتے یہاں تک کہ دونوں کہتے انما نحن فتنہ، ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہیں، ہم کو آزمائش کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ وَلَا تَكْفُرْ، تو تم کفر نہ کرو، جادو سیکھ کر تم کافر مت بن جاؤ، تم یہ مت کرو، نہ سیکھو، ہم کو تو اللہ نے آزمائش کے طور پر اتارا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جو منسوب غلط باتیں تھیں ان کے دفاع کے لیے ان فرشتوں کو اتارا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ قوم بنی اسرائیل کی جو پستی اور اخلاقی زوال تھا اور ان کے اندر جو گراوٹ آ گئی تھی، پستی آ گئی تھی، وہ لوگ اپنے آپ کو بھول گئے تھے کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہے تھے، ان کی نشاندہی کے لیے اور ان کو اس پستی سے اور اخلاقی زوال سے نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان دو فرشتوں کو اتارا اور وہ لوگوں کو سمجھاتے بجھاتے کہ اس طرح سے کرو، اس طرح سے نہ کرو، اور یہ جادو جو تم سیکھ رہے ہو یہ غلط ہے، ایسا تم اگر سیکھو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، تم اس کے سیکھنے سے کوئی تم کو فائدہ نہیں ملے گا سوائے ضرر اور نقصان کے، اور پھر تمہارا ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، بس ان دونوں سے لوگ سیکھتے تھے ایسی چیز کو جس کے ذریعہ مرد اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دے، وہ ایسی تعلیم ان سے سیکھتے تھے کہ اس تعلیم کے ذریعہ، اس علم کے ذریعہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی تھی۔ لیکن قوم بنی اسرائیل یہ کہنے کے باوجود بھی کس طرح ان کے در پہ ہو گئے اور بار بار انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں ہم کو یہ سکھائیے، ہم سیکھنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ دونوں بار بار ان کو روکتے اور منع کرتے، لیکن اس کے باوجود جب وہ سیکھنے پر آمادہ ہو جاتے تو ان کو وہ دونوں سکھا دیتے، اور دونوں اس کو سیکھنے کے بعد کیا ہوتا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ لوگ کسی کو اس کے ذریعہ ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ لوگ سیکھتے تھے ایسی چیز کو جو ان کو ضرر پہنچے
جس سے ان کو نقصان ہو، تکلیف ہو، یہ سیکھتے تھے۔ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور اس سے نفع نہ حاصل کر سکتے تھے، اور اس سے لوگوں کو نفع نہ دے سکتے تھے، کوئی فائدہ نہیں تھا سوائے ضرر اور سوائے نقصان کے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، انہوں نے اس بات کو بھی جان لیا تھا، جو اس کو حاصل کرے گا، جو اس کو خرید لے گا ایمان کے بدلے میں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ دنیا وہ ان کے لیے آخرت برباد ہو جائے گی، دنیا کو سنوارنے کے لیے آخرت کو انہوں نے برباد کر لیا، آخرت کو فراموش کر گئے۔ تو اللہ نے کہا ایسا تم کرو گے تو آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیا ہی بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنے نفس کو بیچ دیا، برائی اور بدعملی کے اندر وہ مبتلا ہو گئے، اپنے ایمان کو ترک کر دیا اور وہ بے ایمان ہو گئے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے، یہ لوگ جان کر کے بھی کہ یہ کفر ہے، ہم اس کو انجام نہیں دیں گے، اس کو سیکھیں گے نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سیکھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو عیب لگایا کرتے تھے، ان کو جادوگر کہا کرتے تھے، ان کی تردید کیا ہے اور ان کی بے گناہی اور جادو سے برات کا اظہار کیا ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جادو ہے لیکن جادو کا سیکھنا حرام ہے، جادو کا سیکھنا کفر ہے۔ جو جادو سیکھے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان اس سے خارج ہو جائے گا۔ جو جادو سیکھے گا اس نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا، وہ اللہ کا نافرمان ہو جائے گا، اللہ کے نافرمانی کا عمل وہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے جادو کو اتارا ہے، لیکن جادو سیکھنے کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا تھا، تو اس جادو کے رد میں اور اس کی تردید میں اور اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی دو سورتیں جو سب سے آخر میں ہیں، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، ان دو سورتوں کو اللہ رب العالمین نے اتارا اور کہا ان دونوں سورتوں کو پڑھو گے تو جادو تمہارے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو سورتوں کو پڑھا تو ان سے جو لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا تھا وہ جادو ان سے آپ سے ختم ہو گیا اور آپ بالکل صحیح سالم اور تندرست اور چنگا ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جادو ہے اور جادو کا اثر بھی ہوتا ہے، اور جادو کرنے والے دوسرے پر جادو بھی کرتے ہیں، اور ایسا کر کے وہ اپنی آخرت کو فراموش کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو فراموش کر رہے ہیں اور ایک برے کام کو اور برے عمل کو وہ انجام دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مفسرین نے بہت سارے واقعات کو بیان کیا ہے، لیکن وہ تمام روایتیں، وہ تمام باتیں اسرائیلی ہیں یا غریب روایتیں ہیں یا ساز روایتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعہ کو نہایت اختصار کے ساتھ مختصر طور سے اس کو بیان کیا ہے، تو اس کو تفصیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ان باتوں کو جو باتیں اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہیں، اسرائیلی باتیں ہیں، ان کو بیان کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ مفہوم یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو انہوں نے جادوگر کہا تھا اس کی برات اللہ رب العالمین نے کی، کہا کہ شیاطین ایسا لوگوں کو کیا کرتے تھے، جادو سکھایا کرتے تھے، اور مشہور کر دیا گیا کہ حضرت سلیمان نے ایسا کیا اور جادو کے زور سے حکومت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کی تردید فرمائی اور دو فرشتوں کو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات ثابت کرنے کے لیے اور ان کو اللہ کے نبی ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ لوگوں کو سمجھاتے بجھاتے بھی تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ قوم بنی اسرائیل کی پستی اور ان کی بدماشی اور شیطانی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ صحیح بات کو جاننے کے باوجود غلط بات کو وہ
ہمیشہ اپنانے کے در پہ رہا کرتے تھے۔ یہاں بھی وہ دونوں فرشتے بار بار ان سے یہ کہا کرتے کہ ہم آزمائش ہیں، ہم فتنہ ہیں، امتحان کے طور پر اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، تم ہماری باتوں میں نہ آؤ، ہماری بات کو نہ سیکھو، ہم سے جو سیکھو گے تو میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جائے گی اور تم نقصان میں پڑو گے۔ اے حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ شیطان اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، شیطان ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور اپنے لوگوں کو، اپنے چیلوں کو، اپنے متبعین کو دنیا میں بھیجتا ہے، جاؤ تم بہکا کر کے آؤ، وسوسہ ڈال کر کے آؤ، لوگوں کو غلط راستے پر ڈال کر کے آؤ، تو سارے پھیل جاتے ہیں، ان کے چیلے فرشتے، ان کے چیلے شیاطین پھیل جاتے ہیں روئے زمین پر، اور پھر اپنا اپنا کام انجام دینے کے بعد اپنے سردار بڑے شیطان ابلیس کے پاس واپس آتے ہیں۔ شیطان ان کو ایک طرف سے پوچھتا جاتا ہے کہ تم نے کیا کیا، کوئی کہتا ہے کہ ہم نے آج مرڈر کرا دیا، تم نے بڑا کام نہیں کیا، اس کو پیچھے ہٹا دیا۔ دوسرے سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہم نے دو آدمیوں کو آپس میں لڑا دیا، کہا کہ تم نے بڑا کام نہیں کیا۔ کہا ایک دوسرے سے پھر پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے فلاں آدمی کو نماز کے وقت نماز ادا کرنے سے غفلت میں ڈالے رکھا، کہا تم نے بڑا کام نہیں کیا۔ اس طریقے سے ان کے چیلے شیاطین ابلیس سے اپنی بات کہتے رہتے ہیں اور ان کو ایک طرف ہٹاتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ تم نے بڑا کام نہیں کیا، تم نے بڑا کام نہیں کیا۔ ہاں وہ کچھ بھی کہے ان کو کہتا ہے تم نے بڑا کام نہیں کیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے ہم نے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، ہم نے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ تو شیطان کی بڑی تعریف کرتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، اپنے عرش پر لا کر کے اس کو بٹھاتا ہے، کرسی پر بٹھاتا ہے اور کہتا ہے تم نے بڑا کام کیا، تم نے بڑا کام کیا، میاں اور بیوی کے درمیان تم نے اختلاف کرا دیا، جھگڑا کرا دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس جادو کے زور سے میاں اور بیوی کے درمیان وہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے، یہ گھناؤنا عمل تھا اور ایک کھاتے پیتے ہنستے کھیلتے خاندان کو وہ اجاڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہ دونوں وہ سیکھ کر کے ان دونوں سے ایسی تعلیم سیکھنے کے بعد وہ اس کو سرزمین پر اتارتے تھے اور اس کی پریکٹس کرتے تھے، تو ایسا اس سے پرتیت ہوتا تھا، ظاہر ہوتا تھا کہ میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے اور اختلاف ہو بھی جایا کرتا تھا اور یہ کام کر کے وہ خوش ہوا کرتے تھے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ کسی کو ضرر بھی نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ہاں اللہ جس کے لیے ضرر پہنچنا ان کی مشیت میں اور ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے ان کو ضرر پہنچا سکتے تھے، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ اپنے آپ کو ضرر ہی پہنچاتے تھے، نقصان ہی میں ڈالا کرتے تھے، اس سے کوئی نفع نہیں تھا۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا انہوں نے جو یہ خریدا اپنے نفس کو اس کے تابع کر دیا، اپنے نفس کو اس کے ساتھ اس کے بدلے میں بیچ دیا، تو انہوں نے بہت ہی برا کام کیا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ جانتے تو ایسا کام نہیں کرتے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر یہ لوگ جان لیتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور جو لوگ ڈرتے رہے، متقی جنہوں نے اپنے آپ کو پرہیزگار بنایا، جو لوگ جنہوں نے ایمان لایا، اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور ڈرتے رہتے تو اللہ کے پاس بہتر ثواب کے حقدار بنتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر یہ لوگ مومن ہوتے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے راستے پر چلتے اور
بھلائی اللہ کے پاس سے بھلی، اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور یہ لوگ ڈرتے رہتے، پرہیزگار بنتے، تو اللہ کے پاس سے ان کو بہتر ثواب ملتا، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اللہ کے پاس سے بہتر بدلہ ملتا، بہتر ثواب ملتا۔ لیکن انہوں نے ایمان لانے کے باوجود جیسے تیسے ایمان لایا، اور اس کے بعد اللہ سے خوف، اللہ سے ڈرنے کو انہوں نے ترک کر دیا۔ اللہ کہتا ہے اگر ایسا وہ کرتے تو اللہ کے پاس ان کو بڑا ثواب ملتا، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ، اگر شرط اور جزا رکھی ہے، شرط یہ تھا کہ اگر وہ ایمان لاتے اور ڈرتے تو کیا ہوتا، ان کی جزا اللہ بیان کر رہا ہے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ کے پاس ان کو بہتر ثواب ملتا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ لیکن انہوں نے جاننے کے باوجود، نہیں جاننے کی طرح انہوں نے جہالت اختیار کی، اور ان کو روکنے کے باوجود وہ اسی کام کو کر بیٹھے جس کام سے وہ لوگ منع کیا کرتے تھے، اور جس کام کو کرنے سے وہ کافر ہو جایا کرتے تھے، اس حرام کام کو، اس ناجائز کام کو، اس کفریہ کام کو، یعنی سحر کو، جادو کو انہوں نے سیکھا، اور جادو کا سیکھنا یہ حرام ہے، جادو سیکھنا ناجائز ہے۔ جادو سیکھنے سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ معتوب ہوتا ہے، اور اللہ ان کو ناپسند فرماتا ہے، کیونکہ اس نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا ہے۔ جہاں بڑے بڑے گناہوں کو بیان کیا گیا ہے کہ 10 بڑے بڑے ہلاک کرنے والے، الموبقات المہلکات، 10 بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے 10 گناہ ہیں، ان کو کرنے سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک جادو بھی ہے، ان میں سے ایک جادو سیکھنا بھی ہے۔ جادو سیکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور جب کبیرہ گناہ کے کرنے سے آدمی جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کا ارتکاب کیا، اس نے گویا یہ ہلاک اس کو ہو گیا، ہلاک کر دینے والا یہ گناہ ہے، یہ جادو۔ تو اس میں جادو کا بیان ہے، اور جادو نہیں سیکھنا چاہیے، اور جادو سیکھنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور وہ کفر کے درجے تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر کسی پر جادو کر دیا جائے تو اس کی توڑ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی 2 سورتیں اتاری ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ان 2 سورتوں کو آدمی پڑھے گا، پڑھتا رہے گا تو جادو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ جس پر جادو کیا گیا ہے ان کو پڑھنے سے جادو زائل ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان برے حرکات سے، برے سکنات سے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف جو انہوں نے باتیں مسعود کی تھی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حق بات کو سمجھنے کی اور حق بات پر چلنے کی توفیق عطا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔